کیوں سر؟ السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مختلف. فیس بک پہ بھی یہی چینل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، مجھے وہاں پہ فالو کریں. بہت بڑی خبر آ رہی ہے جناب کہ عطا مانیکا صاحب، جو خاور عطا مانیکا صاحب ہیں، وہ اپنے بیٹوں سمیت ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں جس میں عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی اور ان کی ذات پر ایک تنقید کی جائے گی. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ خاور مانیکا اور ان کی فیملی کی کرپشن کے اوپر تو پہلے سے تحقیقات کر رہے تھے جو بزدار زمانے میں ہو رہی تھی، لیکن اب جو اس کی دوسری تصویر خاور عطا مانیکا جو پیش کر رہے ہیں اور انہوں نے جو بیانات دیے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ بہت جلدی منظر عام پر آنے والے ہیں اور وہ ساری وہ تفصیل بتائیں گے کہ کس طرح سے بشریٰ بی بی کے ساتھ عمران خان صاحب کا نکاح ہوا، کیسے شادی ہوئی، کس طریقے سے ان کی فیملی جو کہا جا رہا تھا کہ بہت کوآپریٹ کر رہی، اور بہت سارے بیانات بھی خاور عطا مانیکا نے اس وقت دیے، ان ساری چیزوں کو وہ انفولڈ کرتے نظر آ رہے ہیں. یہ ایسا ہی سمجھیے کہ کراچی میں جیسے عمران اسماعیل کی آج پریس کانفرنس ہوئی، علی زیدی پہلے سے جا چکے ہیں، پشاور اگلا پڑاؤ ہے، وہاں سے اسد کیسر اور پرویز خٹک کی بارے میں شنید ہے کہ وہ بھی ایک دو دن میں پریس کانفرنس کر دیں گے. پرویز الہی کی گرفتاری کی کوششیں تب تک جاری رہیں گی جب تک وہ پی ٹی آئی سے الگ نہیں ہو جاتے. آج پنجاب سے ایک درجن بھر جو ایم پی ایز ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں، اسی طرح کراچی سے 5-6 ایم پی ایز اور الگ ہو گئے ہیں. تو یہ تو سلسلہ جاری ہے، لیکن اب بات عمران خان صاحب کی فیملی تک آ گئی ہے اور بشریٰ بی بی تک آ گئی ہے. اب جب خاور مانیکا منظر عام پر آئیں گے اپنے بچوں کے ساتھ اور ایک پریس کانفرنس کریں گے اور بزدار حکومت کے ساتھ جو مانیکا فیملی کا لین دین تھا اس کی تفصیل اگر بتاتے ہیں اور اس میں اگر وہ خود عمران خان صاحب کی ذات کو لے کر آتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک پرسنل سکینڈل آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک پہلا لیول ہے، اگلے کسی لیول پہ خود بشریٰ بی بی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی اور وہ خلا کے لیے درخواست بھی دیں گی، اور وہ ایک اسی سال کے کسی مہینے میں اور اگلے 2-3 مہینوں کے اندر اندر وہ عمران خان صاحب سے اجازت چاہیں گی اور وہ واپس اپنی فیملی خاور عطا مانیکا اور اپنے بچوں کے ساتھ چلی جائیں گی. یہ بھی خبریں جو ہیں اس وقت گردش کر رہی ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو اقتدار کی جنگ ہوتی ہے اس میں پہلے پیادے مارے جاتے ہیں، پھر جو بڑی چوکیاں ہیں وہ فتح کی جاتی ہیں اور اس کے بعد لڑائی جو ہوتی ہے وہ قلعے کے اندر شروع ہو جاتی ہے. تو بہت جلدی آپ دیکھیے گا کہ بنی گالہ اور زمان پارک کے اندر یہ لڑائی جا رہی ہے. وہ جو ایک شیلڈ تھی بنی ہوئی ورکرز کی عمران خان صاحب کے ارد گرد، اور جس طریقے سے ان کی ایک ابھار تھا مقبولیت کا، جتنے بڑے جلسے ہو رہے تھے، جتنی ان کی فالوئنگ تھی، جتنی ان کی مقبولیت تھی، اس ساری چیزوں کو انہوں نے زیادہ اسیس کر کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور فوج کے ساتھ جو براہ راست ایک ٹکر لی ہے، اب اس کے جو بدترین نتائج ہیں وہ عمران خان صاحب بھگت رہے ہیں پچھلے 1.5-2 ہفتے سے. 9 مئی کے فوراً بعد، اور 9 مئی میں جو کچھ ہوا وہ سارا کچھ الزام جو ہے وہ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کے اوپر آ رہا ہے، اور شنید تو یہی ہے کہ ان کے اوپر بھی ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلنے والا ہے. اب عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشن بچتے ہیں جب ان کی پارٹی ٹوٹ رہی ہے، ان کے ایم پی ایز جا رہے ہیں، ان کے ایم این ایز جا رہے ہیں، ان کی تنظیم کے مین ڈھانچہ جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، اور حتیٰ کہ وہ لوگ جو کہ پہلے کبھی سیاست میں تھے ہی نہیں، جن کو خود عمران خان صاحب نے انگلی پکڑ کر سیاست میں لے کر آئے، جو ان کے قریبی دوست تھے، مثلاً اسد عمر کا کبھی بھی پی ٹی آئی سے پہلے کوئی سیاسی کیریئر نہیں تھا. عمران اسماعیل، ان کا کوئی سیاسی کیریئر نہیں تھا عمران خان سے پہلے. علی زیدی، کوئی سیاسی کیریئر نہیں تھا ان کا. اور سیف اللہ نیازی تو وہ صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کے ایک ہیلپر کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ مڈ 90s میں وہ جب پی ٹی آئی بن رہی تھی تو وہ ایک فیملی، ان کے دور کے کزن ہیں تو وہ ساتھ ہوتے تھے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور ان کی اسسٹنس کے حوالے سے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ چیف آرگنائزر بھی پارٹی کے بن گئے، اور وہ پھر فائنینس کمیٹی کے ممبر بھی بن گئے اور پھر سینیٹر بھی بن گئے.
تو جب یہ جو سیف اللہ نیازی یہ ہو گئے یا ملائکہ بخاری ہو گئیں یا جمشید چیمہ ہو گئے یا مسرت چیمہ ہو گئیں یا شیریں مزاری ہو گئیں، ان کا تو کوئی سیاسی اپنی ذات کی حد تک پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. اگرچہ شیریں مزاری کے والد پیپلز پارٹی کے ایم این اے رہ چکے ہیں، لیکن یہ شیریں مزاری کا ایک جو بانڈ تھا عمران خان صاحب کے ساتھ اس کے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے لائلسٹ تھے. چلیں فواد چودھری تو ایک سیاسی خانوادہ ہے، یا شاہ محمود قریشی یا پرویز الہی، ان لوگوں کی تو ایک اپنی پوری ایک کہانی ہے مختلف ادوار کی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی سیاست میں تھے ہی نہیں اس سے پہلے، اور ان کو گورنری کا عہدہ ملا عمران اسماعیل کو. اسد عمر سینئر منسٹر بنے، سینئر کیبنٹ منسٹر بنے، تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل بنے. پھر علی زیدی جو ہیں وہ بہت بڑی وزارت اور سندھ پارٹی کی تنظیم کے سربراہ تھے. تو یہ لوگ جب چھوڑ کے گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا ڈسولوژن ہے عمران خان صاحب کے لیے. تو اب جو لڑائی ہے وہ چلی گئی ہے زمان پارک کے اندر، فیملی کے اندر، اور دراڑیں جو ہیں وہ تو ہمیں سیف اللہ نیازی کے جانے سے ہی پتہ چل گیا تھا، لیکن خاور عطا مانے کا ان کے بارے میں جو خبریں ہیں اگر وہ آتے ہیں تو یہ بہت بڑا پنڈورا باکس کھلے گا. اور پھر اگر بشرا بی بی ایک سٹیج پہ بشرا بی بی بھی ان سے الگ ہوتی ہیں تو یہ عمران خان صاحب کے لیے سیاسی جھٹکا تو ہے ہی، ایک خاندانی طور پہ اور ذاتی طور پہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا. تو چیزیں بہت تیزی سے انفولڈ ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ وہ اس موقع پہ کیا موقف اپنائیں. بہت تیزی سے بہت عجیب و غریب ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اس طرح کی ڈیولپمنٹس کبھی پاکستان کی ہسٹری میں وٹنس نہیں کی گئیں. دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آج کا ویلاگ ختم کر رہا ہوں. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں. بہت شکریہ. تھینک یو.